گزشتہ ہفتے ایک بہت ہی مشہور و معروف عالم دین اور ایک دینی مفکر جناب سید قطب کی برسی تھی. ان کو 1966 میں اسی مہینے کی ابتدا میں پھانسی کی سزا دے دی گئی تھی. سید قطب مرحوم کی شخصیت، ان کے افکار، ان کی جو سیاسی زندگی ہے اور اس کے جو اثرات ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سید قطب سے آپ کا تعارف کب ہوا؟ اور ان کی جو پوری تحریک ہے اس کے اندر خصوصاً وہ پہلو جو ان کی ذاتی زندگی اور اخلاص سے متعلق ہے، جیل میں بھی رہے ایک لمبا عرصہ اور پھر پھانسی کی سزا ان کو سنا دی گئی، تو اس پر آپ کے کیا خیالات اور تاثرات ہیں؟ سید صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمارے بچپن کا رومان تھے. 1966 میں غالباً 29 اگست تھی جب ان کو سزا دی گئی. میں اس وقت 9ویں جماعت کا طالب علم تھا اور مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی، ان کی دعوت، اسی طرح اخوان کے لوگ ان کی دعوت، اس سے بڑی حد تک واقف ہو چکا تھا. میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ مدرسے میں میرے اساتذہ میں 2 شخصیات ایسی تھیں جن کا اس دعوت سے اور اس تحریک سے بڑا پرانا تعلق رہا. سید شیر محمد صاحب ہمارے صدر مدرس تھے اور اسی طرح نصیر الدین ہمایوں صاحب. تو ان بزرگوں کی وجہ سے میں ان شخصیات سے، ان کے کام سے متعارف ہو گیا تھا. بعض چیزیں بھی میں نے پڑھ لی تھی، بلکہ ان کی جو بڑی مشہور کتاب ہے العدالۃ الاجتماعیہ فی الاسلام، یہ اسی زمانے میں نے پڑھی. یہ تو میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس وقت کتاب بہت زیادہ گرفت میں نہیں آئی، لیکن بہرحال اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میرے لیے نئی تھیں، متوجہ کرنے والی تھیں. پھر وہ دن مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس میں نے جب لائبریری میں جا کر، پاک پتن کی جو میونسپل لائبریری ہے اس میں عام طور پر میں اخبارات دیکھا کرتا تھا. تو اس دن کے اخبارات دیکھے تو پورا صفحہ اسی حادثے کے لیے خاص تھا. یعنی ان کی دعوت کیا تھی، ان کا پیغام کیا تھا، وہ کیا کام کر رہے تھے، اخوان کی تاریخ کیا تھی. تو کافی حد تک میں اس زمانے میں متعارف بھی ہو گیا اور اس حادثے کا طبیعت پر بہت اثر بھی ہوا. بعد میں غالباً 68 یا 69 میں ایک موقع کے اوپر میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، جو ان کی شام عصر کی مجلس ہوتی تھی. تو اس میں بھی اس دن کا ذکر چھڑ گیا. تو مولانا نے بیان کیا کہ ان پر وہ وقت کس طرح گزرا. وہ خود بھی ایک زمانے میں اس طرح کی سزا سن چکے تھے اور جیل کی کوٹڑی میں رہے. تو بڑا طبیعت پر اثر ہوا. ہمارا خیال اس زمانے میں یہی تھا کہ یہی لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے شاید وہ خواب پورے ہو سکیں جو ہم مسلمان دیکھتے ہیں. مجھے وہ تاثرات نہیں بھولتے، اور یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ میں اگرچہ اب ان کے فکر، ان کے نقطہ نظر کے نقادوں میں سے ہوں، میں اب اس کو قبول نہیں کرتا، لیکن یہ بزرگ جس جذبے کے ساتھ کھڑے ہوئے، جس طرح انہوں نے قربانیاں دیں، جس طرح عزیمت اور استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا، اور پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زندگی سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے. وہ بھی خدا کے لیے انہوں نے دے دی، تو شہادت کا مرتبہ پایا. اس سے بحث نہیں ہوتی کہ کسی شخص کا نقطہ نظر کیا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ وہ نقطہ نظر جو بھی تھا وہ دین کے مطالعے سے بنا، اس کو دین سمجھا گیا. دین کیا چاہتا ہے جب یہ متعین ہو گیا تو پھر اس کے ساتھ ہی گویا اپنی زندگی بھی اس کی نظر کر دی. وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو اللہ نے جو جان و مال خرید لیے پیغمبر کی موجودگی میں، تو اس میں کوئی ابہام نہیں تھا کہ کیا مقصد ہے جس کے لیے جان دینی ہے یا مال دینا ہے. یہاں اجتہاد ہی سے طے ہوگا نا. تو اجتہاد سے ایک آدمی طے کرتا ہے، غلطی بھی کرتا ہے، تاہم طے کرتا ہے تو کچھ دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، جان دے رہا ہے، اوقات دے رہا ہے، جیل میں جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے.
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک صحیح بات جانی ہے، صحیح بات تک پہنچا ہوں۔ تو سید صاحب کے معاملے میں اس وقت تو خیر کوئی چونکہ اختلاف ہی نہیں تھا، تو طبیعت پر بہت اثر ہوا اس کا۔ ان کی کتاب ہے معالم فی الطریق۔ یہ حقیقت ہے کہ جس زمانے میں ہم نے پہلی مرتبہ وہ کتاب پڑھی تو یہی لگتا تھا کہ کتاب کیا پڑھ لی ہے، اس کے بعد گویا ایک آگ ہے جو سینے میں بھڑک اٹھی ہے، اب جائیں گے اور پوری دنیا فتح کر کے آ جائیں گے۔ یہی راستہ ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے، جو ان کی خاص تعبیر ہے جاہلیت جدیدہ کے مقابلے میں جس طرح مسلمانوں کو اٹھنا چاہیے، اس کے لیے گویا وہ ایک بنیادی ہے۔ بڑی غیر معمولی کتاب ہے، اس کے بڑے حصے وہی ہیں جو فی ظلال میں ہے۔ ایک اور پہلو جس کی طرف آپ نے ذکر کیا ہے، توجہ ہو رہی ہے، ایک زمانے میں ان کی تحریر سے بہت متاثر تھا۔ یہ وہ زمانہ جس میں ابوالکلام آزاد کو پڑھا تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ عربی زبان کے ابوالکلام ہیں۔ ان کی تحریر میں بھی ایک خاص ادیبانہ چاشنی اور ایک خطیبانہ شکوہ ہے۔ آپ ان کی کوئی بھی تحریر اٹھائیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک سیلاب ہے جو بہہ نکلا ہے۔ تو فی ظلال القرآن جب میں نے پڑھنا شروع کی اور کافی حد تک اس سے متعلق ہوا تو میں نے ایک زمانے میں اس کے بعض حصوں کا اردو ترجمہ کیا ہے، اور ان میں سے کچھ حصہ اگر آپ اشراق کے پرانے شمارے دیکھیں تو اس میں چھپا ہوا بھی ہے فی ظلال القرآن کا۔ میرا خیال تھا کہ فی ظلال القرآن کا ترجمہ اس کے اسی ادیبانہ اور اسی خطیبانہ اسلوب میں ہونا چاہیے۔ کتاب میں اب تو ظاہر ہے کہ میرا ذوق بالکل اور ہو گیا، قرآن مجید کو کیسے سمجھنا ہے اس کے معاملے میں زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا، لیکن جس طریقے سے وہ قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھ کر ایک انقلابی روح اس کے اندر سے اپنے الفاظ میں بھر دیتے تھے، اس زمانے میں اس کا بڑا غیر معمولی اثر ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میں اب بھی پڑھوں تو ویسے اثرات ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس وقت تھے، اور مجھے یہ خیال ہوا کہ اس کے منتخب حصوں کا اردو زبان میں اسی طرح کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ کافی دن میں نے اس کی نظر کی ہے۔ ایک زمانے میں یہ غالباً 70 کی دہائی میں ہوگا، کیونکہ اشراق سن 79 میں نکلا ہے تو اس میں یہ شائع ہوا۔ معالم فی الطریق کو اگر آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے سامنے یہ دنیا کھڑی ہوئی ہے، اور وہ پیغمبروں کی ایک پوری میراث کے اندر سے ایک پوری نفسیات، پورا تصور لے کے اب اس سے لڑ جانے کے لیے تیار ہے۔ یعنی ایک غیر معمولی جذبہ۔ وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ خدا کے پاس پہنچیں تو خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، تو ان کی شخصیت میں یہ چیز نمودار ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم آپ کی نظر سے گزری یا نہیں، بالکل آخری زمانے میں انہوں نے ایک نظم لکھی تھی، شاعر بھی تھے۔ ہمارے پرانے لوگ عام طور پر شاعر بھی ہوتے تھے۔ وہ نظم بڑی دل نواز ہے، آخری زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کی جو سزا ہوئی اس سے شاید چند ہفتے پہلے وہ نظم انہوں نے لکھی تھی، تو اس کو ختم کیا انہوں نے ایک شعر پر، اور وہ یہ تھا کہ فَإِمَّا إِلَى النَّصْرِ فَوْقَ الْأَنَامِ وَإِمَّا إِلَى اللَّهِ فِي الْخَالِدِينَ۔ راستے دو ہی ہیں، یا مدد آئے گی اور ہم دنیا پر حکومت کر رہے ہوں گے، اور یا اللہ کے پاس چلے جائیں گے اور وہاں جا کے ہمیشہ کی زندگی پالیں گے۔ تو یہ دیکھیے کہ ایک شعر میں انہوں نے اپنی پوری زندگی کے رومان کو بیان کر دیا، یعنی ادھر قیامت، آخرت۔ نصر اللہ خان عزیز صاحب کا شعر تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اس تحریک، اس دعوت کے لوگ عام طور پر جو نقطہ نظر رکھتے تھے، دین کو جیسے دیکھتے تھے، دین کے احکام کو جس طریقے سے ایک مخصوص آدرش کے ساتھ ربط دیتے تھے، اس کا وہ بہت خوبصورت بیان ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اب عبادات بھی اور پورا کا پورا اسلام بھی اس کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ تو یہ جو دعوت تھی اور تحریک تھی، اس میں اگر آپ غور کریں تو 3 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل تھیں، اور ان تینوں ہی چیزوں نے اس رومان کو وجود پذیر کرنے میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا۔ ایک طرف یہ صورتحال تھی کہ یہ دنیا کیا ہے، اس دنیا کے اندر
خاص طور پر وہ امریکہ میں جا رہے ہیں، کولوریڈو کے ایک کالج میں پڑھتے رہے ہیں، تو اس زمانے میں وہ امریکہ کو انہوں نے دیکھا، ظاہر ہے جدید دنیا تھی، تحسین بھی کی کہ انہوں نے بہت ترقی کی ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے مذہبی اور اپنے ثقافتی پس منظر میں جن چیزوں کو دیکھا تو ان سے وہ بہت، جسے کہتے ہیں نا، آخری درجے میں متاثر ہوئے کہ یہ کیا دنیا ہے، یعنی یہ کیا زندگی ہے، یہ کیا نائٹ کلب ہے، اور یہ کس طریقے کی خاندانی نظام کی توڑ پھوڑ ہے، اور کس طرح سے اقدار ختم ہو رہی ہیں۔ تو ایک جانب نوحہ تھا، تحسین بھی تھی، ایک طرف تو یہ چیز تھی، یعنی وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ دنیا جس میں ہم کھڑے ہیں یہ تو کہیں اور جا رہی ہے، ہمارے آدرش، ہمارا نسب العین، اس میں ہم کس مقصد کے لیے اٹھے، اور جس مقصد کے لیے ہمیں اٹھایا گیا تو وہی تھا کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، خدا کے ایمان کی منادی کرو اور دنیا پر چھا جاؤ، یعنی اللہ کی بندگی کی دعوت دو اور پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کا غلبہ قائم کر دو۔ یہ جس کو کہا ہے نا کہ فَإِمَّا إِلَى النَّصْرِ فَوْقَ الْأَنَامِ، یعنی دنیا کے اوپر ایک برتری کے مقام پر کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایک جانب جاہلیت جدیدہ کی جو اصطلاح وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے مقابل میں اسلام کا غلبہ، یہ ایک رومان تھا، اور دوسری جانب یہ کہ بہرحال ایک ماضی ہے مسلمانوں کا، اس میں خلفائے راشدین سے تاریخ کی ابتدا ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد بھی یہ اموی ہے، یہ عباسی ہیں، یہ ہسپانیہ کی سلطنت ہے، یہ عثمانی ہے، یہ مغل ہے، تو ایک پرشکو عمارت ہے نا۔ آپ ماضی کی اس ساری شکو اور شان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو اس کی بازیافت کا بڑا غیر معمولی جذبہ اور غیر معمولی اس کے ساتھ تعلق ہے۔ دوسری بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے، اور تیسری جانب جو صورتحال اس وقت درپیش ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان کیا اپنے اصل مقصد کو اور اپنے مقصد وجود کو پہچان رہے ہیں؟ تو اس سے متعلق بھی ایک اضطراب اور بے چینی کی صورتحال تھی، خاص طور پر مسلمان ملکوں کا جو حال اس وقت ہو گیا تھا، یعنی غلامی بھی تھی ایک لحاظ سے، دوسری قومیں بھی بہت برتر تھیں۔ جب انہوں نے مغرب کو جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہاں پر بھی دنیا کس مقام پر پہنچ چکی ہوئی ہے اور ہم اس کے مقابلے میں کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سب کچھ نے مل کر ان کے مذہبی تصورات کو یہ صورت دے دی کہ اسلام ایک تحریک ہے، اور اس تحریک کو اب دنیا میں اٹھنا ہے اور اٹھ کر اپنا غلبہ پوری دنیا پر قائم کر دینا ہے۔ میں اس وقت اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بنیادی چیز جو ہے یہ پھر ان کے سارے فکر کا احاطہ کرتی چلی گئی۔ اس مقصد کے لیے انسان صدیوں کا انتظار تو نہیں کرتا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم ایک قوت پیدا کر لیں اور مسلمانوں کے اندر ہمارے مؤیدین کی ایک بڑی تعداد موجود ہو، اور خاص طور پر وہاں چونکہ بادشاہت تھی اور کچھ افواج کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، تو یہاں ایک بڑی غلطی تدبیر کرتے ہوئے انہوں نے ان پر اعتماد کیا، اور اس طرح سے جو نجیب کی قیادت میں انقلاب آیا، اس انقلاب کے یہ لوگ ساتھی بن گئے۔ جمال عبد الناصر بھی خود ان کے ساتھ ملتے تھے، گھنٹوں ان کے پاس بیٹھتے تھے، بلکہ ایک موقع کے اوپر تو 12 گھنٹے ان کے ساتھ وہ رہے، اور اس میں یہ سمجھتے رہے کہ اب ہمیں کس طریقے سے یہ سب کام کرنا ہے۔ ان کے پیش نظر کیا تھا وہ خدا بہتر جانتا ہے، ان کے بہرحال وہ معتقد بھی تھے اور ان کے اثرات سے بھی واقف تھے۔ پہلے مرحلے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا زیادہ وقت اپنی سرکاری ذمہ داریوں میں گزرا، انسپکٹر آف سکولز ہو گئے تھے، وزارت معارف میں رہے، وزارت تعلیم میں رہے، لیکن پھر اس کے بعد ایک موقع کے اوپر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ اخوان کا حصہ بن جائیں گے، اور جب اخوان میں شامل ہوئے تو مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے یہ حسن البنا کا دور تو نہیں رہا تھا، اس وقت حسن الحزیبی تھے غالباً، اور انہوں نے ان کو تبلیغ کے شعبے کا سربراہ بنا دیا، اور اس میں مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے 8-10 سال سے زیادہ کچھ خدمات کا موقع نہیں ملا، یہاں تک کہ وہ دار و گیر شروع ہو گئی۔ جمال عبد الناصر نے پہلے کوشش کی کہ یہ اس کی پارٹی تحریر میں شامل ہو جائے، لیکن انہوں نے اخوانی کو ترجیح دی، اور اخوان کے معاملے میں ان فوجیوں کا خیال یہ تھا پہلے مرحلے میں کہ یہ ساتھ دیں گے، ان کے مطالبات شروع ہوئے، ان کے پیش نظر کچھ اور تھا، ان کے پیش نظر کچھ اور تھا، اب انہیں خیال ہوا کہ یہ تو ایک بڑی طاقت ہے اور یہ ہمیں اطمینان کے ساتھ حکومت کرنے نہیں دیں گے، تو اس سے ایک چپکرش اور کشمکش کی فضا پیدا ہوئی، اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ تو جمال عبد الناصر کے قتل کے درپے تھے یا اس کی منصوبہ بندی میں شامل تھے۔ تو اس طرح کے الزامات کے تحت اخوان کے بہت لوگ گرفتار ہوئے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، کئی برس رہے،
پھر بیماری کی وجہ سے ایک وقت میں ان کو چھوڑ بھی دیا گیا، اور اس میں بھی کوشش کی گئی کہ کچھ نہ کچھ یہ حکومت کے ساتھ معاملہ کر لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں باطل کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان تحریکوں کے ہاں ایک طاغوت کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ اگر اللہ کا دین نہیں ہے اور اللہ کی شریعت نہیں ہے، وہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے نا کہ وہ لوگ کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ظالمون، تو اس کے تحت وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو شرک ہے آخری درجے میں کہ اللہ کے سوا کوئی اور قانون نافذ ہو اور اس قانون کے تحت زندگی بسر کی جائے۔ چنانچہ طاغوت قرار دے کر ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترک کے موالات سے ابتدا ہو جاتی تھی، اور پھر ایک بڑی کشمکش حکومتوں میں اور عوام میں اور اس جماعت میں یا ان کے اپنے ساتھیوں میں پیدا ہو جاتی تھی۔ وہ پیدا ہوئی، اس میں آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ فتح تو طاقت ہی کو ہوتی ہے، تو جن لوگوں کے پاس طاقت تھی انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کسی طرح کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وہی فیصلہ انہوں نے کیا جو ہمیشہ سے آمریتیں بھی کرتی ہیں اور بادشاہتیں بھی کرتی ہیں۔ جمہوریتوں میں تو اس کی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ جمہوری طریقوں سے جدوجہد کرتے رہیں تو آپ کا وجود گوارا رہے گا، لیکن اگر آمریت ہے یا بادشاہت ہے تو اس میں ہر چیز گوارا ہو جاتی ہے، لیکن آمریت کو یا بادشاہت کو چیلنج کرنے والے لوگ کبھی بھی برداشت نہیں ہوتے۔ تو ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوا، اخوان کے اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ تو ان کا اخلاص، دین سے ان کا تعلق، جس کا بہت احترام کرنا چاہیے۔ آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ ان کے بھائی محمد قطب تھے۔ یہ قطب ان کا خاندانی نام ہے، سید ان کا نام ہے، بلکہ نام بھی سید ابراہیم حسین ہے، اور محمد قطب کے شاگرد تھے ایمن الظواہری۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو بنیادی فکر تھا اس کی آغوش میں جن لوگوں نے پرورش پائی، اور جب وہ انتہا پسندی میں تھوڑا سا آگے بڑھے تو پھر وہ ہجرہ اور تکفیر کی دعوت پیدا ہوئی۔ سادات کو جن لوگوں نے مارا وہ بھی ظاہر ہے کہ انہی لوگوں سے ٹوٹ کر گئے تھے۔ القاعدہ بھی آپ ایمن الظواہری کے ذکر سے سمجھ سکتے ہیں کہ انہی کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ تو میں یوں تو نہیں کہتا کہ گویا یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ سارا فلسفہ بیان کیا، لیکن وہ بنیادیں رکھتی گئی تھیں کہ جس کے بعد پھر اس طرح کی تحریکیں اٹھ سکتی تھیں۔ ایمن الظواہری ہوں یا عبداللہ اعظام ہوں یا اس طرح کے اور بعض بزرگ ہوں، ظاہر ہے کہ سب کے سب بہت مخلصین تھے۔ دین کی محبت، دین کے غلبے کی آرزو، وہی چیز فَإِمَّا إِلَى النَّصْرِ فَوْقَ الْأَنَامِ وَإِمَّا إِلَى اللَّهِ فِي الْخَالِدِينَ، یعنی شہادت کا جذبہ لے کے یہ لوگ اٹھے، اور ان کو بھی اللہ نے شہادت پر سرفراز کیا۔ بہت سے دوسرے لوگ بھی اسی مقام پر فائز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کرے۔ تاہم جس بنیادی فکر کو انہوں نے پیش کیا وہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا ان کی محبت کے باوجود، ان کے احترام کے باوجود، ان کی قربانیوں کے اعتراف کے باوجود بے لاگ تجزیہ کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس میں کیا غلطی ہے۔ تو میں نے یہ خدمت کسی حد تک انجام دی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 2015 میں ایک تحریر لکھی تھی، اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ۔ اس میں 10 نکات میں یہ بیان کیا تھا کہ ہمارے ان بزرگوں کے فکر میں بنیادی غلطیاں کیا ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو خرابی کا باعث بنی۔ یہی لوگ اگر وہ راستہ اختیار کرتے جو اللہ کے دین سے سمجھ میں آتا ہے، میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ انہوں نے دین کو چھوڑ کر کوئی راستہ اختیار کیا، ان کی تعبیر یہی تھی۔ میں جس طرح دین کو دیکھتا ہوں، اگر وہ راستہ اختیار کرتے تو شاید یہ نوبت بھی نہ آتی، اور ان کے علم سے، ان کے فکر سے یہ امت بہت کچھ فائدہ بھی اٹھاتی۔ بنیادی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی لب و لہجے کے اور استدلال کے کچھ فرق کے ساتھ، اسی طرح بہت سے فقہی معاملات میں ذرا دوسری رائے انہوں نے قائم کی، ورنہ یہ وہی دعوت ہے، وہی فکر ہے، وہی تحریک ہے جس کے سب سے بڑے آدمی ہمارے ہاں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی تھے۔ خود سید قطب بھی جگہ جگہ ان کو امام الدعات کہتے ہیں، یعنی دائیوں کے امام کی حیثیت سے، اور اس میں جو ہدف ہے دعوت کا وہ اسلامی انقلاب اور ایک تبدیلی اور دنیا کے اوپر ایک غلبہ، اور غیر مسلموں کے مقابلے میں ایک مسلمان امت کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے منصب پر فائز ہونا، اور اس حیثیت سے اپنی عالمی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، یہ ہے بنیادی طور پر وہ فکر۔ میں نہیں چاہتا کہ اس وقت ان کے تذکار خیر میں تنقید کروں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مجھے ان کے بنیادی فکر سے بہت کچھ اختلافات ہیں، وہ میں اس کے علاوہ بہت سی مجالس میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ اچھا، 2 پہلو پہ صاحب میں مزید چاہ رہا تھا ذرا آپ روشنی ڈالیں۔
ایک تو یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جو دین کی سیاسی تعبیر ہے اس کے اصل دائی اور اس کے اصل امین تو بر صغیر میں مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی تھے، بہت بڑی شخصیت، اور انہوں نے ہزاروں صفحات کا لٹریچر تصنیف کیا، قرآن مجید کی آیات اور دین کے جو بنیادی فلسفہ ہے اس سے اس سیاسی تعبیر کو انہوں نے اٹیچ کیا اور دکھایا دنیا کو۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ یہاں جو کام ہو رہا تھا بر صغیر میں تو اردو میں تھا، مولانا مودودی بھی یہاں قیام پذیر تھے، یہ عالم عرب میں اس کے اثرات سید قطب تک، اور کہا جاتا ہے کہ فی ظلال القرآن کے بارے میں کہ انہوں نے بہت دفعہ مولانا مودودی کی تصنیفات الجہاد فی الاسلام وغیرہ کو پڑھا بھی، استفادہ بھی کیا، تو یہ عالم عرب میں مولانا مودودی علیہ رحمہ کے اثرات کیسے اور کب اور کیوں کر گئے؟ ابتدائی میں جب مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی کی دعوت یہاں شروع ہوئی تو ان کے ساتھیوں میں دو ایسے لوگ تھے، ایک مولانا علی میاں، مولانا ابو الحسن علی ندوی، اور دوسرے مولانا مسعود عالم ندوی، جو عربی لکھنے والے تھے، یعنی عربی زبان ہی کو انہوں نے اپنی تحریر کی زبان بنایا۔ تو مولانا علی میاں تو بہت جلد چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ رابطہ کے کسی اجلاس میں جب مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی گئے تھے، رابطہ کا اجلاس تھا یا معتمر کا، تو اس میں ان کی ترجمانی مولانا علی میاں ہی نے کی تھی، لیکن مسعود عالم ندوی ان کے ساتھ رہے۔ انہوں نے دارالعروبہ کے نام سے ایک ادارہ بنایا، اس میں بہت سے لوگوں کو عربی زبان کے تحریر و انشاء میں بہت عمدہ تربیت دی۔ یہ کاظم السباق اور عاصم الحداد یہ لوگ انہی کے شاگرد ہیں، اور یہ نام بھی انہی کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ابتدا ہی میں مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ کر دیا تھا۔ عرض القرآن کے سفر نامے میں بھی مولانا جب گئے ہیں تو ان کی ترجمانی کی ذمہ داری تھی، اور وہ وہاں علماء سے بھی ملے۔ تو اس طرح مولانا کے بنیادی افکار، ان کی شخصیت کا عالم عرب میں ابتدا ہی میں بہت اچھا تعارف ہو گیا تھا۔ ٹھیک، یہ بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں عام طور پہ جو سیاسی زندگی اور یہ جو تحریکی زندگی میں بعض بڑے لوگ آئے ہیں تو اس کے بعد ان کی جو فنی گرفت ہے یا ان کی جو علمی تصنیفات ہیں یا خود خالص علم کی دنیا میں ان کے کوئی کار ہے نمایاں ہیں، وہ پھر ہمیں مدھم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سید قطب کے معاملے میں ذرا بتائیے گا مجھے کہ آپ نے جو قرآن مجید کی اسالیب پر ان کا کچھ کام ہے، قرآن مجید کی تشبیہات، تماثیل پہ انہوں نے الگ سے کام کیا اور علم کو موضوع بنایا، وہ کتابیں بھی لکھیں، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک تحریکی زندگی ہے، ایک آدمی ایک الگ رستے پہ چل پڑا ہے اور طاغوت سے لڑنے کے لیے اور جیلوں کی زندگی، اور دوسری طرف خالص فنی موضوعات پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں، تو یہ کنٹریبیوشن آپ کس درجے میں ان دیکھتے کی زندگی کا ایک بڑا عرصہ ہے جو خالص ادب کی خدمت میں گزرا ہے، بلکہ ابتدا میں تو ان کے قلم سے مذہبی تحریریں کم نکلی ہیں، انہوں نے ادبی تنقیدیں لکھی ہیں، ناول بھی لکھا ہے ایک یا دو شاید، اور اس کے بعد ان کی بہت سی جو ابتدائی چیزیں ہیں وہ اسی نوعیت کی ہیں۔ تصویر الفنی فی القرآن مثال کے طور پر، اس میں انہوں نے جہاں جہاں قرآن مجید نے منظر کشی کی ہے، کہیں جنت کی کہی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ہے، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات کو جہاں بیان کیا ہے، تو اس پر بڑی اچھی کتاب لکھی ہے۔ ان کے ہاں اس طرح کا فنی معاملہ نہیں ہوتا، یعنی ظاہر ہے کہ وہ عربی زبان کے تو بڑے ادیب ہیں، اور قرآن مجید کے ساتھ ان کو بہت محبت بھی ہے، اور جس محبت سے وہ تفسیر کرتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر میں نے آپ سے جس طرح عرض کیا نا کہ ایک ادیبانہ خوبی بھی ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک خطیبانہ شکو بھی ہوتا ہے، تو اس میں فنی چیزیں اتنی سطح پر نہیں آتی، جیسے مثلا زمخشری کے ہاں آپ دیکھتے ہیں یا آلوسی کے ہاں دیکھتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے ہاں دیکھتے ہیں، فی ظلال القرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے، اس کا نام بھی انہوں نے اسی طرح رکھا ہے، یعنی فی ظلال القرآن کا مطلب یہ ہے قرآن کے سائے میں، قرآن مجید کی آیات گویا اوپر ایک سائبان کی طرح کھڑی ہیں، اور اس کے نیچے جو کچھ ان پر ایک لحاظ سے انوار کا ترشح ہو رہا ہے، اس کو وہ اپنے لافانی قلم کے ذریعے سے منتقل کر دیتے ہیں، تو اسٹائل یا اسلوب ان کا یہ ہے۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی کے ہاں اس کے بالکل برخلاف علم کی زیادہ پختگی ہے، ان کے ہاں جو نتائج فکر ہیں ان کے لیے علمی استدلال زیادہ قوی، زیادہ مضبوط ہے، اگر آپ دونوں کا تقابل کرنا چاہیں۔ ان کے ہاں دعوت، ادب، اسلوب کی شستگی، ایک خاص طرح کا بہا لے جانے والا انداز، اس کا زیادہ غلبہ ہے۔ ایک آخری پہلو ہم سب یہ کہ ہمارے جو ہم برصغیر میں پلے بڑے لوگ ہیں ان کے ہاں مذہبی لوگ اور مذہبی تحریک اور اس کے لیے زندگی جان قربان کر دینے والے لوگوں کا جو تصور آتا ہے
وہ ان کی حیت اور شکل و صورت بالکل مختلف ہے. سید قطب کے جب میں نے دیکھی تصاویر وغیرہ اور باقی ان کی چیزیں ویڈیوز، تو اس میں یعنی ان کی داڑھی نہیں تھی آخری عمر تک بھی. تو یہ کیا فرق ہے؟ یعنی ہمارے بر صغیر کا مذہبی ذہن تو اس کو قبول نہیں کر پاتا کہ مطلب جان بھی آدمی دے دیتا ہے، لیکن جو ہمارے علماء صلحاء کا لباس یا داڑھی یا پرداخت ہوتی ہے وہ نہیں ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ جی ہاں، وہ بر صغیر کا خاص مزاج ہے. یہاں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹخنوں سے اونچی شلوار ہو اور اس کے ساتھ ایک خاص طرح کی داڑھی ہو، اس کے سوا کسی مذہبی آدمی کا تصور کرنا ممکن نہیں. لیکن مصر میں ایسا نہیں ہے، اور شافعی لوگوں کے ہاں تو بالکل بھی نہیں ہے. وہ زیادہ سے زیادہ اگر آپ داڑھی مڑوا دیں بالکل تو اس کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی کا مطلب کیا ہوتا ہے. یعنی بس یہ ہے کہ تھوڑی سی ناشائستہ حرکت کر دی اس نے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. وہاں آپ دیکھتے ہیں مصر میں، مراکش میں، کہ ائمہ مساجد ہوتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، انہوں نے انگریزی لباس پہنا ہوتا ہے، نیک ٹائی لگائی ہوتی ہے، کوئی داڑھی وغیرہ نہیں ہوتی. سگریٹ پیتے ہوئے آتے ہیں، ادھر سگریٹ رکھا اور ادھر اللہ اکبر. تو یہ ایک کلچر ہے، ہر جگہ کا اپنا اپنا ہوتا ہے. مصریوں کے ہاں اس کا کوئی اس طرح کا اہتمام نہیں ہوتا، نہ یہ سمجھا جاتا ہے. ان کے اس پہلو سے یعنی ان کی بعض مذہبی افکار بھی ہیں، بعض ان کی تحقیقات بھی ہیں. اسی طرح عدالت الاجتماعیہ میں انہوں نے حضرت عثمان کے دور پر اور بعض صحابہ کے بارے میں بھی جو گفتگویں کی ہیں، اس کے خلاف بہت سے فتاویٰ بھی آئے، بہت سی کتابیں بھی لکھی گئیں. اور اس میں خاص طور پر عرب کے علماء نے ان پر تنقیدیں بھی کی ہیں. یہ سب بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کا لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ جس چیز کو دین سمجھتے تھے اس کے لیے انہوں نے بڑی قربانی دی، اور اس میں بالکل واضح تھے اور ہر چیز کرنے کے لیے تیار تھے. اور جب آخر میں بھی ان کے سامنے بہت سی پیشکشیں تھیں، وہ جیل سے بھی نکل سکتے تھے، وہ پھانسی سے بھی بچ سکتے تھے اگر وہ تھوڑا سا بھی مصالحت کا طریقہ اختیار کرتے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو وہ عزیمت کی، استقامت کی ایک بڑی غیر معمولی مثال بن کر دنیا سے رخصت ہوئے. اور میرا خیال ہے کہ ہر سلیم الطبع آدمی اس کی قدر کرتا ہے. باقی افکار خیالات سے اختلاف ہوتا ہے، یہ تو جزوی اختلافات ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. میں تو کلی طور پر ان کی پوری کی پوری دعوت اور تحریک اور استدلالی کو اصولی لحاظ سے صحیح نہیں سمجھتا. لیکن اس کے باوجود میرے دل میں ان کی شہادت کا بڑا احترام ہے، ان کی شخصیت کی بڑی عزت ہے، اور میں ان کے ساتھ بڑی محبت محسوس کرتا ہوں. اور لوگوں کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ وہ یہ سیکھیں. یعنی کسی شخص کو اس کے افکار میں رکھ کے دیکھتے ہیں، اس نے اپنے افکار میں کس علم، کس مطالعے، کس وسعت نظر، کس انداز کے ساتھ اپنی بات کہی ہے، اور جو کچھ اس نے مانا یا جس چیز کو علم کی حیثیت سے اختیار کیا، عملی طور پر وہ اس کے لیے کس حد تک مخلص تھا. اسی طرح دیکھنا چاہیے سب لوگوں کو. جب آپ اس طریقے سے دیکھیں گے تو پھر یہ نفرت نہیں پیدا ہوگی، پھر فرقہ بندی نہیں ہوگی، پھر لوگوں کی عزت اور احترام کے ساتھ آپ ان سے اختلاف کر رہے ہوں گے. اسی طرح جس طرح کے بڑے فلسفیوں میں اختلاف ہوتا ہے، بڑے دانشوروں میں اختلاف ہوتا ہے، بڑے سائنسدانوں میں اختلاف ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ روایت قائم ہونی چاہیے.